بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج 15واں لیکچر ہے اور 15واں لیکچر المنادى فی الترکیب الاضافی، اس کا ایک پارٹ یہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی منادى کو پڑھا ہے، میں ان سب چیزوں کو ریکال کروا دوں گا یہاں پر، لیکن اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ منادى کیا ہے یہ ریکال کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، دیکھیے گا۔ المنادى یا صرف منادى عربی زبان میں ایک ایسا اسم ہوتا ہے جسے بلایا جاتا ہے یا مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا نام جس کو ہم بلا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں منادى۔ منادى مطلب وہ نام جس کی ندا لگائی جائے، جس کی آواز لگائی جائے، ٹھیک ہے۔ منادى کے لیے ہم نے پڑھا تھا حرف ندا استعمال ہوتا ہے، اور حرف ندا کے ذریعے سے ہم آواز لگاتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں۔ حرف ندا کیا ہے؟ یا، یہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی یا زید۔ اگر کسی بھی شخص کے نام پر، کسی بھی شخص کے نام کو ہمیں بلانا ہو، کسی بھی شخص کو بلانا ہو تو اس کا نام لے کر بلائیں گے، اور اس کا نام اگر مفرد ہے، مفرد کا مطلب ایسا بالکل ایک ہی نام ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ تنوین ہٹ جاتی ہے اور صرف ایک پیش ایڈ کر دیا جاتا ہے، یا زید، یا رجل، یا اللہ، یا محمد، اس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یاد ہے؟ جی سر۔ جی، اتنا ہم نے پڑھا تھا، یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا۔ منادى کسے کہتے ہیں، منادى کے لیے کیا حرف استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا رول کیا ہے۔ ایک رول یہ ہے کہ جب منادى مفرد ہو، وہ اسم جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ مفرد ہو تو تنوین ہٹ جاتی ہے اور ایک پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، منادى کا استعمال مختلف ترکیب میں بھی ہوتا ہے۔ یہ ترکیب میں نہیں ہے، یہ مفرد ہے، ہم جوڑیں گے تو ترکیب ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو پتا ہے ترکیب کا مطلب ایک سے دوسرے کو جوڑنا، تو ان میں سے ایک ترکیب الاضافی بھی ہے، مرکب اضافی۔ تو ہم آج اسی کنسپٹ کو پڑھیں گے۔ مرکب اضافی کے طور پر اگر منادى آ رہا ہو تب عربی زبان میں ہم کیسے بلائیں یا کیسے بولیں، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی سب کو؟ یس سر۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ، کوئی نہ کوئی جواب دیتے ہو۔ مرکب اضافی منادى میں، الترکیب الاضافی میں منادى دو یا زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے ترکیب اضافی، مرکب اضافی کا مطلب ایک مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، دو مفرد سے مل کر مرکب اضافی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ منادى کہلاتا ہے، دوسرا لفظ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اب ان کے درمیان میں ہم ایڈ نہیں کریں گے کچھ بھی، بلکہ شروع ہی میں حرف ندا کو ایڈ کریں گے۔ جب حرف ندا کو ہم ایڈ کریں گے تو پہلا جو لفظ ہوتا ہے جسے ہم منادى کہہ رہے ہیں وہ منصوب ہوتا ہے، اور دوسرا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، ہمیں کہنا ہے اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، تو یہاں پر عبد ایک مفرد ہے، اللہ ایک مفرد ہے، عبد اللہ۔ جو عبد اللہ ہے یہ مرکب اضافی ہے، اللہ کا بندہ۔ اب جب ہمیں
اس اللہ کے بندے کو پکارنا ہے تو ہم حرف ندا لگائیں گے. کہاں ندا ہم لگائیں گے؟ حرف ندا لگایا کس پر ہے ذرا بتاؤ مجھے، مفرد پر یا مرکب پر؟ مرکب پر. مرکب پر. تو یہاں پر ہم نے بتایا ہے کہ پہلا لفظ منادا ہے، دوسرا لفظ مضاف الیہ ہے. جب مرکب اضافی والے الفاظ پر حرف ندا کو ایڈ کیا جاتا ہے تو مرکب اضافی کا پہلا لفظ منصوب ہوتا ہے. تو یا عبداللہ نہیں کہیں گے، یا عبداللہ. ٹھیک ہے؟ جی. یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یا کے بعد منادا ہمیشہ منصوب ہوگا. کب؟ جب منادا مرکب اضافی ہوگا. جب منادا مرکب اضافی ہو تو حرف ندا یا کے بعد منادا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ حالت نصبی میں ہوتا ہے. اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے بعد والا لفظ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا، تو اسی لیے پہلا لفظ الف لام کے بغیر ہوتا ہے. مثال یا عبد الرحمن، عبد الرحمن ہے لیکن حرف ندا ایڈ کرنے کی وجہ سے یہاں پر یہ منصوب ہو گیا عبد الرحمن. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عبد الرحمن کیوں نہیں بول رہے، عبد الرحمن کیوں بول رہے ہو، تو آپ کے پاس وجہ ہے، آپ کے پاس قاعدہ ہے، آپ ان کو رول بتا سکتے ہو کہ یہ منادا ہے اور اس سے پہلے حرف ندا ہے. حرف ندا جب مرکب اضافی پر آتا ہے تو پہلا جو لفظ ہوتا ہے مرکب اضافی کا وہ منصوب ہوتا ہے. دوسرا مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی مرکب اضافی میں مجرور حالت میں ہے اور وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمیں نام نہیں پتا کسی کا، ہمیں کہنا ہے او گھر والے، او گھر کے مالک، کیسے بولیں گے؟ صاحب الدار یا صاحب الدار، او گھر کے مالک. ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ہم ایسے استعمال کر لیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے آپ کو یہ قاعدہ سکھایا جا رہا ہے. پہلے آپ کو صرف مفرد کا قاعدہ سکھایا گیا، کیسے آپ مفرد کے لیے استعمال کریں گے. یا راشد، یا رشیدت، یا حفصت، یا محمد. یہ ہم نے بتا دیا کہ جب مفرد پر آپ مفرد کو پکار رہے ہوں اور حرف ندا لگا رہے ہوں تو وہاں پر تنوین نہیں آتی، صرف اور صرف پیش آتا ہے. اب ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرکب اضافی میں اگر آپ کو کسی کو بلانا ہے، حرف ندا ایڈ کرنا ہے، تو وہاں پر پہلا لفظ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. آسان سا کانسیپٹ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور بہت ساری مثالیں آگے ہیں جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی سب کو؟ چلیے مثالیں دیکھتے ہیں. ہمیں کہنا ہے او سرونٹ آف دا اسکول، اے اسکول کے خادم، یا خادم المدرستی، اے مدرسے کے خادم. دیکھو یہ ہٹا دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الٹا ہوگا نا، مدرسے کا خادم، مدرسے کا خدمت گزار. اب اس کو بلانا ہے، او مدرسے کے خدمت گزار، او خادم مدرسہ. کیسے بولیں گے؟ یا خادم المدرستی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی کھانا لے جا رہا ہو، اوے کھانا اٹھانے والے، کھانا لے جانے والے ادھر آؤ، بولنا ہے. کیسے بولیں گے؟ یا حامل الطعام، حامل اٹھانے والا، اٹھا کر لے جانے والا، الطعام کھانا. حامل کے اوپر کیا بولیں گے؟ پیش، زیر، زبر. بولو کیا بولیں گے؟ زبر. زبر بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ منادا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. بولیے. اچھا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں آسان، تاکہ آپ لوگوں سے بار بار دہرا سکو. میں نے سوال کیا پوچھا؟ میں نے سوال یہ پوچھا کہ
زبر کیوں پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی منادا ہے، یہ مرکب اضافی ہے اور منادا ہے، تو اس وجہ سے اس کا پہلا جو لفظ ہوگا وہ منصوب ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، یا طالب الدعاء، اے دعا مانگنے والے، اے دعا مانگنے والے۔ طالب الدعاء پڑھیں گے تو گرامر کے اعتبار سے 0 ملیں گے آپ کو۔ طالب الدعاء، او سیکر آف پریئر۔ یا شیخ الحی، حی کہتے ہیں محلے کو، کہتے ہیں حی، او محلے کے بزرگ، او محلے کے، محلہ اور محلہ دونوں الفاظ صحیح ہے۔ یا شیخ الحی، اے محلے کے بزرگ، انگلش میں نیبرہڈ کہتے ہیں اسے۔ دیکھو، یا صاحب المفتاح، اے چابی کے مالک، یہاں دیکھیں پہلا لفظ منصوب ہے، دوسرا لفظ مجرور ہے، کیوں؟ یہ تو مضاف الیہ ہے اور یہ منادا ہے۔ اب ہم ذرا، یہ وہ الفاظ تھے جو ہم نے روزانہ کے موقع پر اگر کبھی استعمال کر لیے تو کر لیے۔ اب یہ جو چیز ہے نا، خاص طور پر فینٹیسی میں بھی استعمال ہوتی ہے، ادب میں استعمال ہوتی ہے، کسی کا نام لیے بغیر اس کو القاب سے بلانے میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہ بہت مزے کا لگتا ہے، اور جب اتنا مزے کا ہو تو اس کو بہت اچھے سے جاننا سمجھنا چاہیے۔ مثال آپ دیکھیے، یا حافظ النجوم، اے ستاروں کے محافظ، اتنا اچھا لقب ہے یہ۔ اب دیکھیں اس کو اگر ہم صحیح قاعدے سے بولیں گے تو مزہ بھی آئے گا۔ حافظ النجوم، ستاروں کا محافظ، اور اگر یا ایڈ کر دیں گے تو کیا بولیں گا؟ بولو۔ یا حافظ النجوم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، یا قائد السحاب، قائد رہنما، سحاب بادل، اے بادلوں کے رہنما، یا قائد السحاب۔ یا راکب الریاح، اے ہواؤں کے سوار، یعنی اے ہواؤں پر سوار ہونے والے، تو راکب سوار ہونے والا، ریاح ریح کی جمع ہے، ہواؤں کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، مثالیں اچھی لگ رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں مثالیں ساری؟ جی سر۔ یا عاشق القمر، اے چاند کے عاشق۔ یہ لٹریری ڈیوائزز ہیں، لٹریری انداز میں یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور ادبی طریقہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بہت اچھا لگتا ہے، ہم روزانہ میں بھی استعمال کرتے ہیں اسے۔ یا صانع الاقمار، اے چاند کے بنانے والے۔ یا حامل السیف، اے تلوار اٹھانے والے۔ یا ناظر البحر، اے سمندر کو دیکھنے والے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، یا صاحب الجیل، یہ نہیں، یا صاحب الجبل، اے پہاڑ کے مالک۔ یا ملاح السفینتی، اے کشتی کے ملاح۔ یا ساعی البرید، اے ڈاک پہنچانے والے، ساعی پہنچانے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا، البرید ڈاک کو کہتے ہیں، پوسٹ کو کہتے ہیں۔ ساعی البرید کسے کہتے ہیں؟ پوسٹ مین کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں بولنا ہے، او پوسٹ مین، کیسے بولیں گے؟ یا ساعی البرید۔ اتنی مثالوں سے میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے واضح ہو رہا ہوگا۔ یہ سارے الفاظ اس لیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایگزامپلس ملے اور آپ لوگ شوق اور ذوق کے ساتھ اس کو بولیں، تاکہ آپ کو مضبوطی سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یا حارس الامل، اے امید کے نگہبان۔ یا داعی السلام، اے امن کے داعی۔ یا عاشق الحروف، اے الفاظ کے عاشق۔ یا طالب العلم، اے علم کے طالب۔ دیکھو، طالب العلم مرکب اضافی ہے، طالب العلم نہیں بولیں گے، یا طالب العلم بولیں گے۔ یا حارس المدرستی، اے اسکول کے چوکیدار۔ یا استاذ اللغہ، یا استاذ اللغتی، اے زبان کے استاد۔
یہ ساری چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں بولنے میں، تو اس کو یہاں پر میں بتا رہا ہوں عام غلطیوں میں۔ منادا میں الف لام استعمال نہیں ہوتا، بلکہ الف لام ہو تو وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک پیش آتا ہے، اور مرکب اضافی میں مضاف پر تو الف لام ہوتا ہی نہیں ہے، تو منادا میں ال کے ساتھ اسم استعمال نہیں کریں۔ عام طور پر غلطی کیا ہوتی ہے، قاعدہ ذہن میں رہ جاتا ہے کہ جب مرکب اضافی پر حرف ندا ایڈ کیا جاتا ہے تو منصوب ہوگا، تو لوگ کیا کرتے ہیں مضاف الیہ کو بھی منصوب کر دیتے ہیں، جیسے یا طالب العلم، یا حارس النجوم، یا ناظر البحر۔ مضاف الیہ منصوب نہیں ہوتا، مضاف الیہ سے پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کے بغیر منادا کا استعمال درست نہیں شروعات میں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یا کے بغیر بھی منادا استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال قرآن میں ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں، ہم بار بار اے استعمال نہیں کرتے، کسی کا بھی نام بلانا ہے تو اے حرف ندا یا حرف ندا استعمال عام طور پر نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار کر بھی لیتے ہیں۔ تو عربی زبان میں بھی حرف ندا کا استعمال ہوتا بھی ہے اور حرف ندا کا استعمال نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن حرف ندا کا عمل لازمی طور پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ حرف ندا استعمال ہو گیا مفرد پر تو وہاں پر سے الف لام بھی ہٹ جاتا ہے، تنوین بھی ہٹ جاتی ہے، صرف ایک پیش ہوتا ہے، تو وہ حرف ندا نہ ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو منادا بنا کر بلا رہے ہو۔ قرآن میں ہے یوسف اعرض عن ھذا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے روگردانی کر لو، اس سے اپنا منہ پھیر لو۔ تو یہاں پر قرآن نے حرف ندا کو حذف کر دیا، یا یوسف نہیں کہا، صرف یوسف کہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ عمل برقرار ہے حرف ندا کا، لیکن حرف ندا محذوف ہے۔ العبد اللہ کہنا غلط ہے، یا عبد اللہ صحیح ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ٹیبل ہے، اس ٹیبل میں آپ کو ایک خاص بات بتائی جا رہی ہے۔ پہلے مجھے بتائیں اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یس سر۔ سب کو؟ مشکل تو نہیں ہے؟ جی ہاں، اب تک آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ حرف ندا یا ہوتا ہے۔ یہاں پر میں دیکھو اور بتا رہا ہوں، حرف ندا صرف عربی زبان میں ایک نہیں ہوتا، بلکہ 1 2 3 4 5 6 ہے حروف ندا عربی زبان میں۔ کسی بھی شخص کو بلانے کے لیے 6 الفاظ، 6 حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ ادات الندا، ادات کا مطلب ہوتا ہے آلہ، انسٹرومنٹ، بلانے کا انسٹرومنٹ، یعنی حروف ندا۔ ایک ہے یہ کب استعمال ہوگا؟ جب کوئی شخص قریب ہو۔ مصعب لا تفقد الامل، اے مصعب امید مت چھوڑ، مصعب اے مصعب۔ اور ایک ہوتا ہے ای، یہ بھی قریب کے لیے ہوتا ہے، اے صدیقی شارکنی طعامی، اے میرے دوست میرے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ قریب ہے تو بلا رہا ہے اسے، آ جاؤ ساتھ میں کھا لیں گے۔ اے یہ کیا ہے؟ حرف ندا۔ اسی طرح یا، یہ آپ کو پتا ہے یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم اتنی دور ہوتے ہیں اور عشق جب بہت زیادہ لبریز ہو جاتا ہے تو ہماری زبان سے نکلتا ہے یا محمد، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور ہیں۔ آپ نے شاعروں کو دیکھا ہوگا کیسے عشق میں کہتے ہیں وہ یا محمد، ہے نا؟ تو یہ حرف ندا دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
یا مقبلا علی الاختبار استعد جیدا. اختبار کسے کہتے ہیں؟ ایگزام کو کہتے ہیں، پیپرز جو آتے ہیں نا، ایگزامینیشنز کو. اے امتحان کی طرف چل کے جانے والے، اے امتحان کو فیس کرنے والے، اچھے سے تیاری کر لے، یہ کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر یا. اور ایک ہے یہ یہ صرف دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے استعمال نہیں ہوتا. محبا والدی لا ترهقهما دلالا. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلو شکر ہے آپ لوگوں نے جواب تو دے دیا. ایا للبعید ایا مسافرا تزود لسفرک. ایا. اور ایک ہے حیا، یہ بھی دور کے لیے. حیا متشائما احسن الظن قلیلا. تو یا ایا حیا، یہ سارے کے سارے حروف ندا ہے، ان کو یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے، ان کو یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو کہیں بھی اگر یہ نظر آئے تو ٹینشن کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اچھا یہ حرف ندا ہے، کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. سر لاسٹ والے کی تو میننگ بتا دیں. متشائم کہتے ہیں بدفالی لینے والے کو، یعنی وہ جو بدشگونی لیتا ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ غلط سوچتا ہے. تو ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے، ارے ایسا ہو گیا ہوگا، ذرا دیر ہو گئی تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، الٹی سیدھی چیزیں. تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے او بدشگونی لینے والے، ذرا قلیل ان کا ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا اپنے گمان کو، زن کو اچھا کر لے. ٹھیک ہے، خیر یہاں پر ہے آپ لوگوں کے پاس چھوٹی سی تمرین، بہت ایزی والی، اور یہ ہے fill in the blanks. اکمل الفراغات، مثال ہے یا حامل. اب آپ کو ڈیش میں فل کرنا ہے، یہ مثال ہے. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. چلیے آپ کو بولنا ہے اے ڈیش کے خادم. کیسے بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ یا میں خادم الحرمین. نہیں، جو ہم نے بالکل، آپ نے بہت بہترین مثال لی، زبردست. یہ بالکل ٹھیک مثال ہے. یہاں پر ہم نے جو کلاس میں پڑھا نا ابھی پیچھے، اس کے حساب سے دے جواب. یا خادم المدرستی. جی ٹھیک ہے، یا خادم المدرستی. اگر میں آپ سے سوال کروں محترمہ ہناوے صاحبہ، یہ خادم کے اوپر زبر لگا دیا، مدرسے کے نیچے زیر لگا دیا، کوئی تماشا ہے؟ جی سر، یہ تماشا ہے، اور یہ تماشا ہے مرکب اضافی اور منادا کا. اچھا یہ کیا؟ تماشا ایسا ہے، ہاں بولیے. اور یہ تماشا ایسا ہے کہ منادا کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے خادمہ جو ہے وہ منصوب ہے، اور مدرسہ کیا کہتے ہیں مضاف الیہ ہے، اور اس لیے یہ زیر ہے. بالکل بالکل، بہت شکریہ، مطلب کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا. چلیے یا حاملہ، اے لے جانے والے. کیا تھا؟ کوئی اور بولے. یا حامل الطعام. یا حامل الطعام، ماذا الطعام؟ المنصوب، المرفوع، او المجرور؟ مجرور. یا حامی. یا حامل الطعام، یا حامل الکتاب. ٹھیک ہے. یا طالب العلم، اس کے بعد یا بولو.
یا عاشق القمری، اے چاند کے عاشق. یا قائد السفینتی، اے کشتی کے ملاح، کشتی کے رہنما. یا ناظر النجوم، اے ستاروں کو دیکھنے والے. یا حارس البیت، اے گھر کے رکھوالے. یا صانع الاقمار، یا ملاح النہر. ارے الٹا ہو گیا یہ، نہر کا ملاح نہیں ہوتا. یا حافظ الامل. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگ بھی بنائیے. چلیے بولیے کیا ہوگا صحیح؟ یا حامل الکتابی. وہ بھی صحیح ہے. یا حامل الرسالتی. رسالتی. پیچھے آیا یہ یا نہیں آیا؟ آیا تھا. چلیے. یا طالب الشمس الجبل الدعاء، صحیح کیا ہے؟ دعائی. دعائی. یا طالب الدعاء، بالکل. چلیے. یا ناظر قمری. قمر بھی ہو سکتا ہے، بحر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا عاشق نجومی. حروف. حروف تھا. نجوم، بالکل. تینوں بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو ہوائیں بھی اچھی لگتی ہیں، کسی کو حروف، کسی کو نجوم. یا قائد السحاب الطریق المدرسہ. بتائیں. قائد المدرسہ. یا صاحب، یا قائد السحابی، اے بادلوں کے رہنما. اس طرح کچھ تھا نا پیچھے. ایک منٹ. یا صانع ہاں بالکل. یا حارس البیت. ٹھیک ہے. یا صاحب، بولو کیا ہو سکتا ہے؟ قصر، جبال، مفاتیح. تینوں بھی ہو سکتا ہے. قصر. ماشاء اللہ، آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ رہے ہو. یا صاحب القصر، تینوں بھی ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح جواب دیا کسی نے، انہوں نے نہیں دیکھا کس نے دیا. یا ملاح البحر الکتاب السفینہ. 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 یا حافظ الشمس النجوم العلم. العلم. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. النجوم یا حافظ النجوم، بالکل آپ نے صحیح کہا. چلیے اب آپ لوگوں کا دیکھیے یہاں پر یہ جو الفاظ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، ان الفاظ سے آپ لوگوں کو منادہ بنانا ہے. خادم المدرسہ، حامل الکتاب، طالب العلم، عاشق القمر، قائد السفینہ، ناظر البحر، حارس البیت، صانع الاقمار، ملاح السفینہ، حافظ النجوم. اس طرح سے آپ لوگوں کو بنانا ہے. اے مدرسے کے خادم، اے اسکول کے خادم. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور اپنے الفاظ بھی آپ لوگ خود سے بھی بنا سکتے ہو، قرآن سے تلاش کر کے اس کو سمجھ سکتے ہو. دیکھو جیسے ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کیا آیا؟ الحمدللہ. کیا آیا؟ رب العالمین، ہے نا. با کے نیچے کیا ہے؟ رب کے کسرہ ہے، رب العالمین.
اور اگر الحمدللہ رب العالمین کے تحت ہم اسے نہیں پڑھیں گے، صرف اس لفظ کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ رب العالمین. اب اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے اے سارے عالموں کے پالنے والے، عربی میں کیسے بولیں گے؟ ذرا بول کے دکھاؤ. یا رب العالمین. رب العالمین. رب کے اوپر زبر کیوں آیا؟ آج آپ کے پاس اس کی وجہ آ گئی، کیونکہ ہم مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اسے منادا بنا رہے ہیں، ہے نا؟ اور العالمین ہے، العالمون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ العالمون جو ہے وہ مرکب اضافی میں حالت جری میں آ گیا، وہ اسی لیے ہم عالمون نہیں بلکہ عالمین کہہ رہے ہیں. مضاف الیہ ہے نا. چلو یہاں پر غلطیاں ہیں. کیا غلطیاں ہیں ذرا بتاؤ؟ یا حارس البیت، یا حارس البیت، ماشاء اللہ. یل مفتاح حامل، کیا صحیح ہے؟ یا مفتاحی. یا حامل المفتاح. یا البحر قائد، صحیح ہے یہ؟ آواز کٹ گئی. یا قائد البحر. الف لام نہیں آئے گا منادا میں. یا قائد البحر. اچھا، یا الکتاب ناظرا، یا ناظر یا الکتاب. ناظر. بالکل بالکل. اریبا صاحبہ اور حناوے صاحبہ، بہت بہت شکریہ. الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. یا القصر ملاح، یا ملاح القصر. پھر سے بولو. یہ تو کھلا ہے. کیا ہوا؟ بولیے پھر سے. یا ملاح القصر. نہیں، کیا غلطی ہے سوچ کے بتاؤ. یا ملاح القصر. بالکل، یا ملاح القصر. ویسے یہ کوئی جملہ بن رہا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے. خیر. یا النجوم حافظی، یا حافظ النجوم. نجوم نجوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا حافظ النجوم. یا الریاح عاشقہ، کوئی اور بولے. یا عاشق الریاح. زبردست زبردست. یا الدعاء طالب، یا طالب الدعاء. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، سب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. یا صانع الاقمار، بالکل صحیح ہے. یا الجبال حارسی، کوئی چغدی بول سکتا ہے. یا حارس الجبالی آپ لوگ بول سکتے ہو، ہے نا؟ ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ یس سر. گڈ. چلیے، ہمارا آج کے لیسن کا ایک حصہ مکمل ہوا. اب تھوڑا سا اور دماغ کھپا لیتے ہیں. ہمارا بہت دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، ہے نا؟ تو ہم آتے ہیں اعداد کی طرف. 1 سے لے کر 10 تک کے اعداد ہم نے پڑھ لیے، مذکر معدود اور مؤنث معدود کے ساتھ ہم نے سر کھپا لیا. اب تھوڑا سا آگے بھی بڑھتے ہیں. 11 میں عربوں نے کیا دماغ خراب کیا، 12 میں عربوں نے کیا ہمارا دماغ خراب کیا، ذرا ہم اپنا بھی دماغ خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں 11 کو عربی زبان میں 2 طرح سے بولا جاتا ہے، 11 11. ٹھیک ہے، پڑھو اسے کوئی. احد عشر احدى عشرة. بالکل. آپ لوگوں کو پتا ہے عشرتن عشرتن
आशरुन मतलब 10 10 10। अहद आपको पता है एक को कहते हैं, इहदा आपको पता है एक को कहते हैं, तो 10 और एक और 10 इसका मतलब होता है 11। अहद आशरा इहदा अशरत, अहदा आएगा तो आशरा आएगा साथ में, इहदा आएगा तो उसके साथ अशरता आएगा। मिसाल देखिए, अहद अशरा किताबन 11 किताबें, इहदा अशरत कुर्रासतन 11 कापियां, 12 के लिए इसना अशरा या इसनता अशरता, बिल्कुल उसी तरह अगर इसना आया तो अशरा आएगा, इसनता इस्तेमाल हो रहा है तो अशरता उसके साथ आएगा। इसकी मिसालें देखते हैं। इसना अशरा वलदन 12 लड़के, इसनता अशरता बिनतन 12 लड़कियां। आप लोगों को इतना इस वक्त इस स्लाइड पर पता लग गया है कि 11 को अरबी में क्या बोलते हैं, 12 को अरबी में क्या बोलते हैं। कवायद हम आगे देखते हैं। बताएं, इतनी बात समझ आ गई सबको? जी जी आ गई। गुड, चलिए अब देखिए यहां पर अदद 11 और 12 की तफसील। अहदा अशरा और इसना अशरा ये कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है? 2 अल्फाज पर। अहदा एक है, अशरा एक है, इसना एक है, अशरा एक है। बस जिस चीज का अदद हमें बताना है कि वो चीज 11 है, ये चीज 12 है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मादूद। और मादूद 11 और 12 का हमेशा मुफरद आता है, मंसूब आता है। मुफरद का क्या मतलब? वो 11 है, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन अरबी जुबान में 11 और 12 के लिए जो मादूद इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर वर्ड मुफरद इस्तेमाल होता है, वाहिद लफ्ज इस्तेमाल होता है, और उसको हालत नसबी में कर दिया जाता है। आपने पढ़ा 3 से लेकर 9 तक जितने मादूद आएंगे वो सारे वो सारे जमा होंगे और क्या होंगे? मजरूर होंगे। याद है आप लोगों को? हमने पढ़ा था सलासतु कुतुबिन 3 किताबें, कुतुब जमा है, बिन मैंने बताया कुतुबिन ये मजरूर है। ये 3 से लेकर 9 तक के मादूद का कायदा था। 10 का मैंने आप लोगों को बता दिया, अशारतु उसका भी यही सेम है। अब देखें 11 और 12 के लिए कायदा अलग है। 11 और 12 के लिए मादूद जो होगा वो मुफरद होगा, सिंगुलर होगा, और वो हालत नसबी में होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा अहद अशरा, क्या पढ़ा हमने? किताबन, तो किताब क्या है? मुफरद है, कुतुब नहीं इस्तेमाल हुआ, और किताबिन नहीं, किताबन इस्तेमाल हुआ, मंसूब इस्तेमाल हुआ। तो अहद अशरा और इतना अशरा का मादूद हमेशा हमेशा मुफरद और मंसूब होता है। इन दोनों के आदाद के दोनों जुज, ये एक और कायदा है, सुनो, इन दोनों आदाद के दोनों जुज अपने मादूद के मुताबिक आएंगे। यानी मादूद मुजक्कर है तो अहदा अशरा मुजक्कर होगा, 11 अदद मुजक्कर होगा, और अगर मुअन्नस है तो अदद भी मुअन्नस हो जाएगा। इसी तरह 12 देखिए, इसना मुजक्कर के लिए, आशरा मुजक्कर के लिए, इसनता मुअन्नस के लिए, आशरता मुअन्नस के लिए। इसमें पहला जो ये लफ्ज है, पहला जुज इसना और इसनता, ये एराब के लिहाज से तब्दील होता रहता है। बिल्कुल इसी तरह अहदा और इहदा भी है। ये जो मैंने आपको ये कवायद बताए हैं, ये वजाहत मैंने आपके सामने पेश की है, इसकी मिसाल हम कुरान से देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना बेशक, इद्दता गिनती, अश्शुहूर महीनों की, इन्ना इद्दत अश्शुहूरी यकीनन महीनों की गिनती, इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक कितनी है?
12 شہرا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ بتاؤ 12 کسے کہتے ہیں؟ 12 مہینے 12 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ 12 شہرا۔ شہر کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ایک مہینے کو کہتے ہیں، یعنی یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ مفرد استعمال ہوا ہے، یہ لفظ مفرد استعمال ہوا ہے، اور شہرن میں پڑھ رہا ہوں منصوب استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو عدد ہے وہ ہے 12، 12۔ بتایا تھا میں نے لفظ 12 کا، لفظ 11 کا معدود جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، ہاں جی مفرد ہے۔ اگر جمع ہوتا تو شہور استعمال ہوتا، اشہر استعمال ہوتا۔ اسی طرح منصوب ہے، شہرن نہیں پڑھ رہے، شہرن نہیں پڑھ رہے، منصوب پڑھ رہے ہیں شہرن۔ یہ تو بات تھی معدود کی۔ اب ہم اس میں آتے ہیں تیسرے پوائنٹ پر، کیا ہے؟ دیکھو شہر جو معدود ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر؟ مذکر ہے، اسی لیے عدد 12 بھی مذکر استعمال ہوا، 12۔ کوئی بھی علامت اس کے اندر مؤنث کی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو معدود ہے وہ مذکر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، تشتمل السنة الواحدة على 12 شہرا۔ میں نے آپ کو بتایا 12، 12 یہ اعراب کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی حالت نصبی میں، حالت جری میں اس نہیں ہو جاتے ہیں، اور حالت رفعی میں اس نہ ہوتا ہے۔ تشتمل مشتمل ہوتا ہے، السنۃ الواحدہ ایک سال، علی 12 شہرا یعنی ایک سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ علی حرف جر ہے، اسی لیے یہ اسنا سے اس نہیں ہو گیا، علی 12 شہرا۔ تیسری مثال دیکھیے، عاملت 12 مہندسۃ فی ھذا المشروع۔ مشروع پروجیکٹ کو کہتے ہیں، مہندستن فیمیل انجینئرز کو کہتے ہیں، 12 کو کہتے ہیں۔ عملت کا مطلب ہے ان لوگوں نے کام کیا۔ کام کیا اس پروجیکٹ میں 12 فیمیل انجینئرز نے۔ ہمارا محل استشہاد جسے ہمیں دیکھنا ہے وہ اتنا ہے، 12 مؤنث، 10 مؤنث۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معدود مہندستن مؤنث ہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ 12 کیوں استعمال ہوا؟ آ گیا سمجھ میں؟ جی آ گیا۔ اوکے، مہندستن، مہندسات استعمال نہیں ہوا، مہندستن استعمال نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا بتائیں؟ کیونکہ 11 اور 12 کا معدود مفرد اور منصوب ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ پہلی مثال میں نے جو دی تھی وہ 12 والی دی تھی، اور یہ بتانے کے لیے کہ حالت رفعی میں اسنا آتا ہے۔ دوسری مثال میں نے یہ دی، کہاں جا رہا ہے یہ؟ دوسری مثال میں نے دی اسنئی والی، یہ بتانے کے لیے کہ اعراب کے لحاظ سے تبدیل ہوتا ہے، یہ اعلی حرف جر ہے تو اس کو حالت جری میں اس نے کر دیا۔ اس کے بعد میں مؤنث کی بھی مثال دے رہا ہوں، یہاں پر اسنتا ہے اور یہاں پر اسنتئی ہے۔ بحثت الشریکۃ عن 12 عاملۃ۔ بحثت تلاش کرنا، ڈھونڈنا، فائنڈ کرنا، الشریکہ کمپنی، عن کسی چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ 12 12، عاملتن ورکرز، امپلائیز، ٹھیک ہے۔ تو کمپنی کیا کر رہی ہے؟ 12 امپلائیز کو تلاش کر رہی ہیں۔
आमिलतन क्यों मंसूब है? मंसूब क्यों है? जी, क्योंकि 11-12 का जो भी होता है वो मंसूब होता है इसलिए। 11-12 का जो भी क्या होता है? मादूद होता है। हाँ, मादूद। जी, तो ये बातें समझ में आ गई सब? आगे चलें हम। यस सर। जी, कोई सवाल करना है?